بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں پریشانی کے عالم میں حاضر ہوئے۔ جب جبرائیل نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل کیا ہوا؟ میں آج آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل عرض کرنے لگے، حضور آج میرا گزر جہنم سے ہوا ہے، تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کا نظارہ کیا، اس کو دیکھ کر میں غمزدہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے، حضور جہنم بہت بڑی اور اتنی گہری ہے کہ اگر کوئی کنکر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو اس میں 70 سال تک گرتا چلا جائے تب بھی اس کی گہرائی تک نہ پہنچے۔ حضرت جبرائیل مزید فرمانے لگے، جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نیچے والے درجے کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اس سے اوپر جو چھٹا درجہ ہے اس میں اللہ نے مشرکوں کو ڈالنا ہے، 5واں درجہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، اس سے اوپر چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرستوں کو ڈالے گا، تیسرے درجے کو اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے بنایا ہے، دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ بس جب نبی کریم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے ہی گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کر اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہو چکی ہے، مسجد سے حجرے جاتے گھر بھی تشریف نہیں لے کر جا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو جب تیسرا دن ہوا تو صحابہ بہت پریشان بیٹھے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، وہ حضور کے دروازے پر گئے، دستک دی، سلام کیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق زارو قطع رونے لگے اور واپس آ کر صحابہ میں بیٹھ گئے۔ واپس آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب آ جائے۔ حضرت عمر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر دستک دی اور 3 دفعہ سلام کیا، لیکن ان کو بھی سلام کا جواب نہ ملا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، لیکن ان کو بھی سلام کا جواب نہ ملا۔ یہ سب دیکھا تو حضرت علی سلام اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا، سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر یہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف فرما اور جہنم سے بری فرما۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم الہی آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ بروز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اسی حالت میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ
السلام سے، پھر بالآخر ہر ایک کے انکار پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ آئیے دوستو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر بروز قیامت ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔